کچھ چیزیں جو ہیں ایکٹ کے حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ مختلف چیزیں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ ایکٹ 2026 جو ہے، جو پاورز، امیونٹیز اور پریویلیج کے حوالے سے ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے، اور کل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف چینلز پہ، مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ مختلف چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ایسی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جس کا اس ایکٹ میں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ایکٹ سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کابینہ سے کچھ چیزیں کابینہ کے پاس آئی تھی، اور کابینہ سے جو منظور شدہ پارلیمنٹیرینز پریویلیج بل کا مسودہ جو صوبائی اسمبلی کو بھجوایا گیا تھا، اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہیں۔ کیبنٹ کے پاس جب یہ چیز آئی اور کیبنٹ نے اس کو پاس کیا، اور جب کیبنٹ نے اس چیز کو اسمبلی بھیجا، تو اسمبلی کے اندر ممبرز نے، ہمارے اپوزیشن کے کچھ ممبرز نے اس میں امینڈمنٹس کی۔ اس وقت 4 چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اس میں بلو پاسپورٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کے لائسنس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جسٹس ان پیس پہ بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، جو کیبنٹ سے منظور ہوا، جو بلو پاسپورٹ کے حوالے سے بات تھی، اس میں صرف ممبرز کے لیے 5 سال کا جو پاسپورٹ 1988 ایکٹ میں الاؤڈ تھا وہی تھا۔ بعد میں جب وہ ہاؤس میں آیا، اس میں نہ کیبنٹ سے اسپاؤس والی بات تھی اس میں، اور نہ ہی لائف ٹائم والی بات تھی۔ جو کیبنٹ سے ڈرافٹ پاس ہوا بلو پاسپورٹ کے حوالے سے، اس میں نہ اسپاؤس والی بات تھی اور نہ ہی لائف ٹائم والی بات تھی۔ جب وہ اسمبلی پہنچا وہ ڈرافٹ، تو کنڈی صاحب نے اس میں امینڈمنٹ کی، اس کی فوٹیجز بھی چل رہے ہیں، اور ہاؤس کے اندر اس کو پیش کیا گیا۔ اور آج وزیر اعلیٰ صاحب کی آپ کے سامنے شاید فوٹیج آئی بھی ہوگی، انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ ڈائریکشن دی ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہ یہ واحد اسمبلی ہے پورے پاکستان میں جو عوام کے ووٹ سے آئی ہے، جو عوام کے بازوؤں پہ آئی ہے، اور یہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز پاس نہیں ہوگی جو خیبر پختونخوا کی عوام کی ترجمانی نہ کرتی ہو۔ انہوں نے اسپیکر صاحب کو ڈائریکشن دے دی ہے کہ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بٹایا جائے، اور جن چیزوں پہ عوام کو اور جرنلسٹ کو جو تنقید کر رہے ہیں یا ان کو اعتراض ہے، اس کو ریویو کیا جائے، اور ایسی کوئی بھی چیز اس اسمبلی سے، اس ہاؤس سے پاس نہیں ہوگی جو خیبر پختونخوا کی عوام کی ترجمانی نہ کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز تھی، اگر آپ دیکھ لیں، قومی اسمبلی میں جو ایم این ایز ہیں ان کو بلو پاسپورٹ ملتا ہے لائف ٹائم کے لیے، اسپاؤس کو بھی ملتا ہے، بچوں کو بھی ملتا ہے۔ سینٹ میں بھی بلو پاسپورٹ ملتا ہے، لائف ٹائم کے لیے ملتا ہے، اسپاؤس کے لیے بھی ملتا ہے، اور بچوں کے لیے بھی ملتا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہو۔ اور پاکستان میں اس وقت 57,000 بلو پاسپورٹس ہیں، 1300 ریڈ پاسپورٹس ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ، اور پاکستان میں پارلیمنٹیرین شاید 1000 ہوں گے۔ تو 57,000 پاسپورٹس کس کس کے پاس ہے، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ صرف سیاستدان کیوں ٹارگٹ ہو رہا ہے؟ تمام جس کے پاس بلو پاسپورٹ ہے ان کی لسٹ آنی چاہیے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو اترائز نہیں بھی ہے اور ان کے پاس بلو پاسپورٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو تھی وہ لائسنس کی تھی۔ 4 لائسنس پہلے سے الاؤڈ تھے، اور اس امینڈمنٹ میں 4 لائسنس مزید پیمنٹ پہ الاؤ کیے گئے ہیں سیکورٹی پرپس کی وجہ سے۔ ہمارے کئی ایم پی ایز کو اس وقت تھریٹ کا سامنا ہے، ایف آئی آرز موجود ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، مختلف ضلعوں میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ پھر سندھ کی بات کریں اور پنجاب کی بات کریں، یہ چیز وہاں پہ پہلے سے موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ایم پی ایس کی مراد ہے وہ سب سے کم ہے۔ ہماری تنخواہ 1,75,000 روپے ہے،
पंजाब की, सिंध की 6-6 लाख है, बलूचिस्तान की 8 लाख है, MNA और सेनेट की भी 8-8 लाख है। 2013 से तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत कायम हुई है कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। और ब्लू पासपोर्ट के हवाले से भी 2009 में भी करारदादें पास हुई हैं, 13 में भी हुई हैं, 15 में भी हुई हैं, 19 में भी हुई हैं और 24 में भी हुई हैं। और स्पीकर कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, जिसमें तमाम स्पीकर्स शरीक थे, वर्बली जो है चारों सूबों के स्पीकर्स ने कौमी असम्बली की स्पीकर से यह बात की थी कि जो जो मराद जो हैं वो MNAs को हासिल है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को हासिल होने चाहिए। इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। इसके साथ साथ टूल टैक्स की बात की गई। टूल टैक्स तो पिछले 20 सालों से पार्लियामेंटेरियंस के, जजेस के, जर्नल्स के लिए फ्री है। ये कोई नई चीज नहीं है। आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 1988 का एक्ट उठा लें और 2026 का एक्ट उठा लें, 99% सेम है। मराद कम हुई होंगी, ज्यादा नहीं हुई। और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो हमारी समझ से बिलातर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बजट हो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पे एम्फसाइज होता है। सबसे ज्यादा कंपोज बजट खैबर पख्तूनख्वा ने दिया है। क्या आप तमाम जर्नलिस्ट हैं, बड़े बाखबर जर्नलिस्ट हैं, क्या कभी इतना एम्फसाइज सिंध पंजाब के बजट पे हुआ है? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि यहां पे इमरान खान की हुकूमत है, यहां पे आम लोगों की वोट से एक असेंबली बनी है, इसलिए यहां पे एम्फसाइज हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप सिक्योरिटी की बात हुई A और B की, तो बहुत सारे MPAs स्पीकर साहब को ऑन रिटन भी दे चुके हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको बड़े इश्यूज हैं। पुलिस उनको सिक्योरिटी नहीं देती, तो B कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको दी गई है। और B कैटेगरी सिक्योरिटी यह है कि 2 कांस्टेबल और 1 हवलदार। बहुत सारे MPAs के पास 10-10 गार्ड्स हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 3 है, किसी के पास 8 है। तो इस चीज को यूनिफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी की जो क्लास B है उनको दी गई है। वो भी अगर किसी की जरूरत हो, वो डिमांड करेगा तो उसको भी जो कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो मुहैया कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो सरकारी रिहाइश गाहों की बात है वो तो पहले भी था। अगर आप 1988 का एक्ट उठा लें कि 2 दिन जो आप स्टे करते हैं वो फ्री होता है और तीसरे दिन आप पेमेंट देते हैं। KP हाउस हो या कोई और सरकारी रिहाइश गाह हो, या किसी विजिट्स पे कोई मिनिस्टर, कोई MPA जाता है और वहां पे उनकी कोई सरकारी रिहाइश गाह पे उनकी रिहाइश है और वो उनका जो विजिट है वो 3 दिन का है, तो वो तब भी 2 दिन फ्री करेगा, तीसरे दिन उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। और ये 1988 एक्ट में मौजूद है। तो ये वो सारी चीजें थी जो हम आपके सामने रखना चाहते थे।